عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچا کر اقتدار سے نکالنے والی طاقتور ترین ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب یہ حتمی نتیجہ نکال چکی ہے کہ ان کا اب پاکستانی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں، کیونکہ وہ اس ڈس آرڈر کا شکار ہو چکے ہیں جس میں ایک سیاستدان اقتدار حاصل کرنے کی خاطر احمق پن کی حد تک خطرناک حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی ڈس آرڈر کی وجہ سے عمران آج انتہا پسند ایجنڈا اپنائے ہوئے ہیں اور اس گڑھے کو گہرا کرتے چلے جا رہے ہیں جس میں وہ گرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس ڈس آرڈر کا شکار ہونے والا کسی حکومتی عہدے کا اہل نہیں رہتا۔ معروف رائٹر ندیم فاروق پراچا انگلش اخبار ڈان میں اپنے تازہ تجزیے میں کہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے عمران خان کو ریاستی دستاویزات میں باقاعدہ فتنہ قرار دے دیا ہے۔ ان کے نزدیک عمران ضد، خود پرستی اور ضد کا شکار ایک ایسا شخص ہے جو ڈس آرڈر کا شکار ہو چکا ہے اور اب کوئی حکومتی یا سیاسی عہدہ سنبھالنے کا اہل نہیں ہے۔ ندیم فاروق پراچا بتاتے ہیں کہ 2015 میں عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے 3 سال قبل معروف جوہری سائنسدان اور لکھاری پرویز ہود بھائی نے ڈان میں لکھا تھا کہ عمران خان احمق پن کی حد تک ایک خطرناک شخص ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پر پرویز ہود بھائی کو عمران خان کے حامیوں کی جانب سے شدید تنقید اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پرویز ہود بھائی کی وہ تحریر تقریباً 1 دہائی گزرنے کے بعد آج بھی عمران کی ذہنی حالت کی غمازی کرتی نظر آتی ہے۔ ندیم فاروق پراچا کہتے ہیں کہ بلا شبہ 1 برس سے جیل میں قید ہونے کے باوجود سیاسی منظرنامے میں رہنے کے لیے عمران خان نے بڑی چالاکی سے خیبر پختونخوا اور وسطی پنجاب کے شہری اور نیم شہری علاقوں میں حاصل کردہ حمایت کو استعمال کیا۔ عمران نے ہوشیاری سے عدالتوں کا استعمال بھی کیا، جہاں عمران دار ججز نے انہیں میدان سیاست سے حذف کرنے کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے منصوبے کو اب تک ناکام بنا رکھا ہے۔ عمران خان کی جماعت سوشل میڈیا پر اب بھی مضبوطی سے قدم جمائے ہوئے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پابند سلاسل ہیں اور تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود جیل سے باہر نہیں نکل پائے۔ وسیع منظرنامے میں دیکھا جائے تو وہ گزشتہ سال اپنی گرفتاری کے بعد جس گڑھے میں جا گرے تھے، اسے وہ اپنی پرتشدد سیاسی سرگرمیوں سے مزید گہرا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں عمران خان کے اقدامات دباؤ، پاگل پن اور سیاسی اثر و رسوخ کھونے کے خوف کے گرد گھومتے ہیں۔ ندیم فاروق پراچا کے بقول آج وہ جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہے، جس نے بظاہر ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ اقتدار جانے کے بعد سے عمران خان نے جو انتہا پسند پالیسی اپنا رکھی ہے، اس سے سب سے زیادہ نقصان ملکی معیشت کو ہو رہا ہے۔ اسی لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ مصر ہے کہ وہ انہیں سبق سکھا کر رہے گی۔ ندیم فاروق پراچا کہتے ہیں کہ عمران نے بھی فوج کے ساتھ وہی حکمت عملی اپنا رکھی ہے جو کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ اپنائی ہوئی ہے، یعنی دباؤ ڈال کر مذاکرات پر مجبور کرنا۔ عمران کی اپنی سوشل میڈیا بریگیڈ کے ذریعے فوجی اسٹیبلشمنٹ پر رقیق حملے کرنے کی حکمت عملی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ تنگ آ کر ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے آمادہ ہو جائے، لیکن یہ عمران کی خام خیالی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ فریب کی دنیا میں رہتے ہیں اور ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ندیم فاروق پراچا کہتے ہیں کہ عمران خان احمق نہیں ہیں، لیکن بہت سے عصر حاضر کے پاپولسٹ رہنماؤں کی طرح وہ بھی اپنی مقبولیت اور پرکشش شخصیت کو پیش نظر رکھ کر حربے تلاش کرتے ہیں۔ لہٰذا سیاسی مخالفین سے بامعنی مذاکرات کے لیے بہتر حکمت عملی اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنی ساکھ بہتر بنانے کی کوشش کرنے کی بجائے عمران نے بھی اکثر ایسے راستے اپنائے ہیں جن پر چلنے کے نتائج زیادہ حقیقت پسندانہ نہیں نکلے۔ مثال کے طور پر عمران خان کو لگتا تھا کہ ان کی جماعت کی جانب سے فوجی تنصیبات پر حملوں سے آرمی چیف کے خلاف بغاوت پھوٹ پڑے گی اور ان کی حمایتی فوجی جرنیل انہیں جیل سے نکالیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ندیم فاروق پراچا کہتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بھی اسی طرح کی خام خیالی پر مبنی تھا۔ عمران کا خیال تھا کہ اس طرح شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس منسوخ ہونے کا امکان پیدا ہوگا، جو حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرے گا کہ وہ ان سے رابطہ کر کے پیچھے ہٹنے کی درخواست کریں، لیکن علی امین گنڈا پور کے غائب کیے جانے کے بعد یہ منصوبہ بھی فلاپ ہو گیا۔
ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई इमरान खान अपने होश व हवास गवा बैठे हैं? शायद ऐसे ही है, लेकिन सियासतदानों में इस तरह की बेचैनी पाई जाना गैर मामूली नहीं, बिलखुसूस ऐसा शख्स जिसे बेपनाह अवामी मकबूलियत और असर व रसूख मिला हो। 2019 में नफ्सियात के अमरीकी प्रोफेसर डेविड पी बाराश ने लिखा कि सियासी रहनुमा अक्सर औकात गुस्से, मायूसी, जिद, इंतकाम और गरूर में ऐसी मनसूबाबंदी कर लेते हैं जिसकी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं होता, लेकिन इन्हें फिर भी यही यकीन होता है कि वो नाकाम नहीं होंगे। ऐसे में वो गैर माकूल तरीन इक़दाम उठा लेते हैं, चाहे वो मौलिक तरीन ही क्यों ना हों। बड़ा मसला ये है कि वो ऐसा करते हुए अपने हर फैसले को जायज़ समझते हैं। नदीम फारूक पराचा कहते हैं कि दबाव, पागलपन और गैर आम हो जाने का खौफ इमरान खान जैसे सियासतदानों पर तबाहकुन असरात मुरतब करता है और इन्हें जारहाना तरीके से ताकत छीनने के लिए साजिशें करने पर मजबूर कर देता है। ये वो मोड़ होता है जहां एक सियासतदान अहमकपन की हद तक खतरनाक हो जाता है, और यही वो डिसऑर्डर है जिसका शिकार इमरान खान भी हो चुके हैं। बहुत सारे पॉपुलिस्ट रहनुमाओं में इस डिसऑर्डर की अलामात वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं। नदीम फारूक पराचा कहते हैं कि पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में इमरान खान के ईमा पर जो मंसूबा तैयार किया गया था, इसका बुनियादी मकसद चंद पीटीआई वर्कर्स की लाशें हासिल करना था ताकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला जा सके। इमरान को अब भी यकीन है कि वो दोबारा वजीर आजम बनेंगे और मुल्क वैसे ही चलाएंगे जैसे वो चलाना चाहते हैं। सच तो यह है कि इमरान से वजारत उज़्मा छीनी नहीं गई थी, बल्कि उन्होंने अपने गैर माकूल रवैये की वजह से इसे खुद ही गंवाया और तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में फारिग हो गए। यही वो मौका था जब डिसऑर्डर का शिकार लीडर अहमकपन की हद तक खतरनाक होकर उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। इसकी यही हरकतें साबित करती हैं कि वो अब किसी अहम हुकूमती ओहदे का अहल नहीं रहा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।